سامعین، اگر ہم اپنے ملک کی بدترین سیاست اور خستہ حالات سے باہر جھانکیں تو پوری دنیا میں نت نئے انقلابات آ رہے ہیں جن سے دنیا کا طرز فکر رنگ بدلتا نظر آ رہا ہے۔ ایک عمدہ اور بڑا ذہن بلا شبہ دنیا کی بہت بڑی نعمت ہوتا ہے جس کو موٹیویٹ ہونے میں صدیاں درکار ہوتی ہیں، کیونکہ یہی دماغ ہمیں کئی صدیاں پیچھے لے جا کر انسانی مزاج اور انسانی نفسیات سے آگاہ کر سکتا ہے اور سینکڑوں صدیاں آگے بھی پہنچا سکتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ایسا دماغ ہمیشہ کے لیے یا پھر ایک لمبے عرصے تک ہم محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ کیونکہ وقت ضرورت بھی یہی ہے کہ خود کو ہمیشہ دنیا سے چند قدم آگے رکھا جائے۔ قرب قیامت دجال کے بڑے فتنوں میں یہ فتنہ سر فہرست ہے کہ وہ مرے ہوئے انسانوں کو زندہ کرے گا اور ان سے اپنی خدائی کی شہادت طلب کرے گا۔ تو اس بات پر ہم روشنی ڈالتے ہیں کہ آخر ایسا کیسے اور کیوں کر ممکن ہوگا، کیونکہ اگر ہم دور حاضر کے رجحانات کو دیکھیں تو یہ اس بات کی ہر طرف آؤ بھگت جاری ہے کہ انسانی دماغ کو مصنوعی طور پر محفوظ کر لیا جائے، جس سے آنے والے دنوں کے فوائد برآمد ہو سکتے ہیں، جسے سائنس کی زبان میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی کہتے ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس دور حاضر کی بہت ہی منفرد اور عمدہ ایجاد ہے جسے آنے والے دنوں میں بہت بڑے پروجیکٹس کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ اب یہ مقاصد اور پروجیکٹس کریٹیو بھی ہو سکتے ہیں اور ڈسٹرکٹیو بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہم انسانی دماغ رکھتے ہیں جو اپنے اندر پراسراریت اور شرارتوں کا بے کران سمندر سمیٹے ہوئے ہے۔ ہمارا مائنڈ کوئی ڈیوائن مائنڈ تو ہے نہیں جو ہمیشہ اس دنیا کو تخلیقی سمت دینے کے لیے تیار رہے، کیونکہ اس بات کا انکشاف فرشتوں نے بھی کیا تھا کہ اے اللہ، انسان کو بنانے کی بھلا کیا ضرورت ہے جو کہ جھگڑا اور فساد پیدا کرے گا۔ سامعین، اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ پراسرار ترین چیزوں میں انسانی دماغ ایک چیز ہے، اور اگر اس کی حیت، نوعیت اور کام کرنے کے طریقے کو سمجھ لیا جائے تو شاید کہ ہماری ساری پرابلمز حل ہو سکتی ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اصل میں انسانی دماغ کو سمجھنے کی اس کوشش کا نام ہے جس سے دماغ کے کام کرنے، سوچنے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت کو ایکسیس کر کے اس کو ایک لمبے عرصے تک قابل استعمال بنایا جا سکتا ہے۔ اس کی مدد سے ہم تاریخ کے عظیم اذہان کو سمجھنے اور ان کے دماغ کی پرفارمنس کو پرکھنے کے قابل ہو سکیں گے۔ ہم دیکھ سکیں گے کہ آخر آئنسٹائن کیسے کنسیپٹس کو پک کرتا تھا۔ ہم یہ بھی سمجھ پائیں گے کہ آخر علامہ محمد اقبال پر روحانی اشعار کیسے وارد ہوتے تھے جو ملت اسلامیہ کی تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ہم یہ بھی دیکھ پائیں گے کہ آخر تاریخ کی بااثر باروب شخصیت قائد اعظم کیسے اپنی قائدانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے تھے۔ قرآن مجید سے ایک مثال ملاحظہ فرمائیں کہ ارشاد ہوتا ہے کہ آج ہم ان کے منہوں پر مہر کر دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، جو وہ کرتے تھے ان کے پاؤں ان کے کیے کی گواہی دیں گے۔ سائنٹسٹ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ انسان ایک میموری چپ ہے، اس میں بہت سی یاداشتوں کے مراحل پوشیدہ ہوتے ہیں جو اس کے دماغ سے ہوتے ہوئے اس کے ڈی این اے تک پہنچتے ہیں۔ ایک انسان پوری زندگی میں جو کچھ بھی کرتا ہے اس کی تمام تر معلومات اس کے ڈی این اے ڈیٹا سٹوریج میں جینیٹک کوڈ کی صورت محفوظ ہو جاتی ہیں۔ اگر قبر میں موجود ہڈیوں سے ان کے جینیٹک کوڈ کو لے کر ڈیجیٹل کوڈ میں بدلا جائے تو ہم صدیوں پہلے مرے ہوئے انسان کو انفارمیٹیولی زندہ کر سکتے ہیں۔ میں نے مثال دی کہ ہم یہ سمجھ سکیں گے کہ آخر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال پر اشعار کے لیے کیسے الہامی کیفیت طاری ہوتی اور کیسے ان کا مائنڈ اس دوران حرکت میں آتا اور فیصلہ لیتا تھا۔ اگرچہ ہمارے پاس آج ڈیٹا سٹوریج کے حوالے سے معیاری آلات موجود ہیں جو کسی حد تک ریلائبل بھی ہیں، لیکن پھر بھی ان میں فیلئر کا رسک موجود ہے۔ لیکن ہمارے خالق و مالک کا بنایا ہوا نظام کئی سینکڑوں گنا پائیدار اور قابل اعتماد ہے، اسی لیے تو خالق نے اس کو ایک پراسرار نظام کے تحت انسان کے ڈی این اے میں شامل کر دیا ہے کہ اگر قیامت کے روز انسان کسی اپنے کیے ہوئے عمل سے منہ پھیرے تو اس کے سامنے اس کا ڈیٹا ایک فلم کی صورت چلا دیا جائے اور اس کا ایک ایک عضو گواہی دے کہ اے ابن آدم، یہ کام تم نہیں کیا ہے۔ مطلب یہ ساری معلومات انسان کی بوسیدہ ہڈیوں میں موجود ہوتی ہیں اور اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ کتنی پرانی اور زمین میں دفن ہے، اور اس انفارمیشن کو ابھی تک آج کا انسان ڈی کوڈ نہیں کر پایا کیونکہ ابھی تک ہم ڈی این اے کے اسرار کو اچھے سے سمجھ نہیں پائے۔ جو انسان کی پوری زندگی کی تحریر ہوتی ہے، ابھی تک یہ تحریر انسان کے احاطہ میں نہیں آئی کیونکہ اس کی جینیٹک کوڈنگ ڈیجیٹل کوڈنگ سے 1000 گنا مشکل اور پیچیدہ ہے۔ لیکن مستقبل میں یہ کام آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی کے ذمہ لگایا جائے گا جو قبروں میں موجود انسانوں کی تحریروں کو نکال لائے گی اور 70-80 سالہ زندگی کی ایکٹیویٹیز کو ایک حقیقت کے طور پر ہمارے سامنے لا موجود کرے گی۔
اب اس میں دو چیزیں بہت ہی اہم ہوں گی، پہلا 5G ٹیکنالوجی اور دوسرا آئی لینز۔ آئی لینز اس لیے ضروری ہے کہ آپ اے آئی کو کہیں بھی ایکسیس کر سکیں، جبکہ 5G ٹیکنالوجی اس لیے ضروری ہے کہ آخر وہ پرسنالٹی ورچوئل ہوگی، کہیں دور اس کا مین سٹریم سرور سیٹ اپ موجود ہوگا جس پر پروسیسنگ ہونے کے بعد وہ پرسنالٹی آپ کے پاس پہنچے گی، مطلب اس کا مین سیٹ اپ کہیں اور ہوگا۔ تو ضروری ہے کہ آپ سے بغیر براؤزنگ ایک ریئل انسان کی طرح وہ اے آئی پرسنالٹی بات کر سکے، اس لیے آپ کا انٹرنیٹ ڈیٹا اور آئی لینز بہت ہی عمدہ اور معیاری ہونے چاہیے۔ سامعین، اگر اس حیرت انگیز ایجاد کے فوائد اور نقصانات کی بات کی جائے تو ایک لمبی لسٹ ہے جس کے لیے ایک الگ سے ویڈیو درکار ہے۔ اس حوالے سے آپ کا ذاتی کیا خیال ہے، ہمیں اس بارے میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی آگاہی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔